اللہ کس پر رحم کرتا ہے؟ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ جامع ترمذی 1922۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ صحیح مسلم 2810۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ترجمہ، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1955۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7376۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی۔ اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحیح بخاری 2472۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 73۔ ایمان و اسلام دل کی دنیا ہی بدل ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانے والی اور اسلام سے بغض رکھنے والی حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، خدا کی قسم اسلام لانے سے قبل میری حالت یہ تھی کہ روئے زمین پر کسی گھرانے کی ذلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ میرے لیے خوشی کا باعث نہیں تھی، لیکن آج روئے زمین پر کسی گھرانے کی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت سے زیادہ مجھے محبوب نہیں۔ صحیح بخاری 6641۔ اسلام کی مٹھاس۔ روایت ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ اسلام کی مٹھاس پائے گا، ایک یہ کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوں، دوسرے یہ کہ جو آدمی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں گرنا پسند کرتا ہے۔ سنن نسائی 4992۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ معلوم ہے کہ جہنم والوں سے الگ جنت والے کون ہیں؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ کہا، عرض کی گئی، تو پھر عمل کرنے والے کس لیے عمل کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کو اسی منزل کی طرف جانے کی سہولت میسر کر دی جاتی ہے جس تک اپنے اعمال کے ذریعے پہنچنے کے لیے اسے پیدا کیا تھا۔ صحیح مسلم 6435۔